السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو 7 سال تک اس کے پاس کانشیس مائنڈ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے ماں باپ کی پرفارمنس کو ہی 7 سال تک اپنے اندر رجسٹر کرتا ہے۔ اس کے پاس نہ SOP ہوتی ہے، نہ اس کے پاس TOR ہوتا ہے، یعنی ٹرمز آف ریفرنسز ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو پھر وہ ڈیٹا گین کیسے کرتا ہے؟ وہ ایسے گین کرتا ہے کہ اس کے ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں اسی ہیبٹ پر وہ چلتا ہے، اور 7 سال تک یہ ہیبٹ پرسسٹنس ہوتے ہوتے یہ ہیبٹ مائنڈ بن جاتا ہے۔ اب یہ 7 سال تک 95% انسٹالیشن ان کی ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 95% اسی ہیبٹ مائنڈ پر یہ شخص اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اب اگر اچھا ڈیولپ ہوا ہے تو اچھا ہی ہوگا، غلط ڈیولپ ہوگا تو غلط ہی ڈیولپ ہوگا، اور 7 سال کے بعد صرف 5% ہی اس کا کانشیس مائنڈ کام کرے گا، جو اس نیو ایکسپیرینسز ہے، وہ سیکھنا چاہے گا۔ ایسا کہ بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے اور کوئی ان یوزول کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سپوز کوئی 2 بندوں کی لڑائی ہے، تو اس دوران وہ بچہ اپنی ماں کی طرف ایسے دیکھے گا۔ اب اگر ماں نے ناگواری ظاہر کی، یعنی یہ غلط کام ہے، تو بچہ اپنے اندر اس کو ایک نارمز کے طور پر لے گا کہ یہ کام غلط ہے، چونکہ ماں نے ایسا تاثر دے دیا، اب یہ رجسٹر ہو گیا۔ اور اگر ماں نے خوشی کا اظہار کیا تو بچہ اس کو نارمز بالکل خوشی کے پرسپیکٹیو میں ہی لے گا کہ یہ اچھا کام ہی ہوا ہے۔ تو اب یہ جو ہیبٹ مائنڈ ہے یہ بہت سافٹ ونڈو ہے، جبکہ کانشیس مائنڈ جو ہے وہ ایک سیفٹی ونڈو ہے۔ تو اب ذرا سوچیں کہ جب ماں باپ اپنے بچوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فیوچر میں بہت اچھا بن جائے، تو ان کو سٹارٹ کہاں سے لینا ہے؟ ان کو سٹارٹ وہاں سے لینا ہے کہ بچہ پیدا ہونے سے لے کر برتھ تک 2 سال تک، کہ بچہ کی خصوصیات، اس کی ٹریٹس، اس کی کمزوریاں، ان کے اصول آپ کو سیکھنے ہوں گے۔ پوری پیکج ڈیل ہے۔ تو شروعات آپ نے کہاں سے کرنی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے سے لے کر 2 سال تک وہ بچہ، اس کے اندر نہ لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف سینسز کے تھرو سیکھ رہا ہوتا ہے، ویژول، آڈیٹری، کنستھیٹک، اولفیکٹری، گسٹیٹری، اس کے تھرو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور بچہ صرف اور صرف موٹر ایکشنز کرتا ہے۔ موٹر ایکشنز کیا ہے کہ وہ اپنے مسلز کو استعمال کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے بچہ ہے، یہ ہاتھ اس کا ایسا سیدھا نہیں ہوتا بلکہ تھوڑا سا یوں ہوتا ہے، تو اب اس کی ماں یا اس کا باپ صرف انگلی یہاں پر رکھ دے تو وہ اس کو ایسے پکڑ لیتا ہے۔ یہ موٹر ایکشنز ہے اپنے مسلز کی، اور یہ اسپونٹینیس ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ اچھا، آپ کو عجیب یہ مزے کی بات بتاؤں کہ اس کو کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ ریفلیکس ایکشن یہ ہے کہ یہ خود بخود ہو گیا۔ تو مزے کی بات کیا ہے کہ 2 سال سے پہلے، یعنی 18 ماہ یا 19 ماہ، اس دوران یہ ریفلیکس ایکشن ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی جگہ ایک اور چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کے کہتے ہیں گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر۔ گول ڈائریکٹڈ بیہیویئر میں وہ نو کو نہیں مانتا۔ اب گرم پانی وہاں پر پڑا ہے اور بچہ اس کی طرف بھاگا جا رہا ہے، ماں اس کو روک دیتی ہے، مت کرو، لیکن وہ مت کو نہیں مانتا، وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، وہ ایکسپیرینس کے تھرو اب ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اس نے ہاتھ لگایا، پانی گرم ہے، تو ہاتھ پیچھے ہٹائے گا۔ اب یہ ایکسپیرینس ہو گیا کہ یہ ضرر ہے، اس سے جو ہے نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلی سٹیج ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ڈیفرڈ امیٹیشن۔ ڈیفرڈ امیٹیشن میں اب یہ وہ سٹیج ہے جس کو وہ کاپی کرنا سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے رول ماڈل کون ہوتے ہیں؟ ان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ جب وہ ماں باپ کو کاپی کرنا سٹارٹ کر دیتے تو اب ماں باپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس دوران ماں باپ چاہے مینٹل یا فزیکل ایسے انوائرمنٹ کہ جس میں ہیراسمنٹ ہو، یہ بچے کے سامنے بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی لڑائی جھگڑے کی سچویشن ہو بھی جائے، چاہے بچہ 1 سال کا بھی ہو، تو وہ لڑائی جھگڑے ان کے سامنے بالکل نہیں کرے، بالکل اس کے دماغ پر اس کا اثر ہوگا، وہ کسی اور کمرے میں جا کر اس کو ڈیل کر لے، لیکن یہاں پر نہیں کریں۔ اچھا، اب یہاں پر مزے کی کیا ہے کہ اب سائیکولوجی نے یہاں پر جو جنرل ٹائپس بتائیں کہ اس ایج میں اب کرنا کیا ہے اس بچے کے ساتھ، آپ نے نمبر 1 اس کے ڈیولپمنٹ پر کام کرنا ہے،
اور اس کی ڈیولپمنٹ میں فزیکل گروتھ بھی آ جاتی ہے. فزیکل گروتھ میں بہت سارے ٹائپس ہو جاتے ہیں کہ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی پرورش، اس کی جسمانی ساخت، اس کی نیوٹریشن ویلیوز، کھانا پینا، ٹائمنگ، یہ ساری کی ساری آپ نے مینیج کرنی ہوتی ہے. یہ فزیکل گروتھ ہے اس کی. ایک ہے اس کی مینٹل گروتھ. تو ماں باپ ایسے پرفارمنس کریں، ایسے نورانی اعمال کہ اس کی مینٹل ذہنی نشوونما ہو جائے. اور ایموشنل گروتھ میں یہ ہے کہ ماں باپ غصے والے ہیں تو غصے والا ہی بنے گا، وہ نرم مزاج ہے تو نرم مزاج ہی بنے گا، وہ صابر ہے تو یہ صابر ہی بنیں گے. تو وہ قناعت پسند ہے، وہ شکر گزار ہے، تو بچے پر وہی اثرات ہوتے ہیں. اب یہاں پر وہ اپنے بچے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کرنا کیا ہے کہ انہوں نے خود ٹھیک کرنا ہوتا ہے تاکہ بچے پر اس کے اثرات آ جائیں. نمبر 2 کون سی ڈیولپمنٹ آپ نے کرنی ہے؟ وہ مائل سٹونز کیا مطلب ہے کہ بعض بچے بہت جلد بولنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بعض بچے بہت جلد جو ہے وہ چلنا پھرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، بعض بچے بہت جلد پکڑنا سٹارٹ کر لیتے ہیں، بعض بچے بہت ان کے اندر کیوریاسٹی ہوتی ہے. تو ماں باپ نے اس کو چینلائز کرنا ہوتا ہے. جو زیادہ بولتے ہیں اس کو شٹ اپ کال نہیں دو کہ چپ ہو جاؤ، تو اس کی اسکل کو آپ کل کر دو گے. اس کو بولنے دو، اس کو اندر لے کر تاکہ وہ بعد میں اسپیچ آرڈر نہ بنے. نمبر 3 سوشلائزیشن پر آپ نے محنت کرنی، اور یہ سوشلائزیشن بھی ماں باپ ہی کے ذمہ ہے اور ان کے اثرات بچوں پر ہوتے ہیں. مثلاً ماں باپ دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے کا بہت عادی ہے. تو کیسے دوست ہیں ان کے؟ اچھا ماں باپ جو ہے وہ تنہا رہتا ہے، تو کیوں ایسی آئسولیشن ہے؟ وہ تنہا کیوں ہے؟ وہ انٹروورٹ ہے. انٹروورٹ مین یہ ہے کہ وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے. اب وہ ایکسٹروورٹ ہے، وہ گھر پر بیٹھتا ہی نہیں، سارا دن گلیوں میں بازاروں میں پکنک اور پوائنٹس وغیرہ باہر گھومتا رہتا ہے. یا وہ ایمبیورٹ ہے. ایمبیورٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ انٹروورٹ بھی ہے اور وہ ایکسٹروورٹ بھی ہے، وہ ملن نثار بھی ہے، جینیس بھی ہے. اچھا بارگیننگ ہے ماں باپ کی. بارگیننگ کیسے کرتے ہیں؟ لینے دینے میں کیسے ہیں؟ قناعت پسند ہے، امانت دار ہے یا نہیں؟ اور کمپرومائز زندگی میں کرتے ہیں یا نہیں؟ یا کسی لائن میں کھڑے ہو کر کوئی بھی کام ہو تو وہ صابر ہے، شاکر ہے یا نہیں؟ جو ماں باپ کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے اس بچے کے اندر. اب آپ ذرا سوچو کہ یہ بچہ کتنا محتاج ہے اور یہ کاپی کر رہا ہے اپنے ماں باپ کو. اور ماں باپ کو یہ ایسے نورانی اور روحانی پرفارمنس کرنی چاہیے کہ اس کے بچے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں راسخ ہو جائیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ حدیث سنائی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک رحم کرے اس باپ پر، اس ماں پر کہ جو اپنے بچے کی نیکی میں اس کی مدد کرے. تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو عزت دو اور عزت دینا سٹارٹ کر دو. آپ اس کو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ وہ گالی دینا بند کرے تو گالی مت دو اس کو. اگر آپ کہتے ہو کہ وہ غصے والا چڑچڑاپن اور ضدی بچہ نہ بنے تو یہ چیزیں آپ بھی نہیں کریں. یہ آپ ایک مدرسہ ہو اور یہ آپ کا بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے. امید ہے آج یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.